تو اب تو مجھے محمد کے یہاں رہنے کا تعجب ہے، وہاں جانے دنیا کہتی ہے کہ پیغمبر آج پر گئے کیوں کر؟ مجھے تعجب ہے کہ پیغمبر زمین پر رہے کیوں؟ ان کا یہاں رہنا قابل تعجب ہے، وہاں جانا قابل تعجب ہے۔ یقین جانیے کہ اسی غلط فہمی کا شکار کچھ بھولے بھالے مسلمان بن گئے۔ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ پیغمبر کو معراج روحانی ہوئی، جسمانی نہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے دو شخصیتوں کو بدنام کیا، ایک تو حضرت ام المومنین کو اور دوسرا امیر شام کو۔ ام المومنین یہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر کو معراج میرے بستر سے ہوئی، تو جسم تو میرے ہی بستر پر رہا، یہی اس کا ثبوت ہے کہ آپ کو روحانی معراج۔ بالکل یہی قول منسوب کیا امیر شام کی طرف۔ اب میں عرض کروں کہ یہ دونوں قول عقل کی بارگاہ میں کہاں تک قابل قبول ہیں؟ یہ ام المومنین کا قول اس لیے قابل قبول نہیں کہ ام المومنین کا نکاح ہوا پیغمبر کے ساتھ مدینے میں، پیغمبر کو معراج ہوئی مکے میں، تو یہ نکاح سے پہلے مکے کے بستر کی خبر کیسے ہو؟ صلوات بھیجا امیر شام کا قول اس لیے قابل قبول نہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا سن 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر، معراج کا واقعہ ابتداء بعثت کا، جو زمانہ کفر کی بات کا اعتبار نہیں۔ قرآن نے ساری گتھیاں ایک لفظ سے حل کر دی کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک و منزہ ہے وہ کہ جو اپنے بندے کو لے گیا۔ اب اگر بندہ صرف روح کو کہا جاتا ہو، مانیے کہ روحانی میں، اور اگر روح و جسم کے مجموعے کو کہا جاتا ہو تو ماننا پڑے گا کہ پیغمبر معراج میں جسم سمیت تشریف لے گئے۔ تو یاد رہے کہ اگر شب معراج کا پردہ ڈالا بھی تو دور فلک گواہ، نجم فلک گواہ، بزم ملک گواہ، سید الملک گواہ، قوسین گواہ، قطبین گواہ، نالین گواہ، وہ رات گواہ، وہ ہاتھ گواہ۔ پیغمبر خواب راحت میں مصروف ہیں، حکم الہی مچل رہا ہے کہ جگا کے رہنا، اور نبوت کا نہود و جلال اذن نہیں دیتا کہ قدم بڑھانا۔ ملکیت جب کشمکش میں ہے، ادھر سے دوسرا ملک آتا ہے، جبرائیل دیر نہ کرو، حکم الہی یہ ہے کہ اپنے رخسارے ہمارے حبیب کے قدموں سے کلموں سے مس کرو۔ اب حکم نے کہا تاخیر ممکن تھی، ملک جھکا، رخسارے مس کیے۔ بس ایک جملہ کہتا چلوں کہ جہاں فضیلت خود موقع دے رہی ہو کہ ملک کا جھکنا اور کف پائے محمدی سے رخسارے مس کرنا، یہ انداز بتا رہا ہے کہ جہاں پر میرے نبی کی بشریت کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے ملکیت کا آغاز ہے۔ صلوات بھیجیں محمد بس ایک شکوہ کرتا چلوں بارگاہ الہی میں کہ میرے معبود اتنا بڑا مجمع ہے ملائکہ کا، اتنی بھری ہوئی محفل ہے، اتنے بڑے مجمع میں تو جبرائیل کے علاوہ کوئی ملک نہ ملا جو اس خدمت کا مامور ہوتا، یہ جبرائیل میں کون سے خصوصیات ہیں؟ تو عجب نہیں کہ آواز آئے کہ کیا قرآن نہیں پڑھتا؟ دیکھ جبرائیل کے کتنے فضائل قرآن نے بیان کیے ہیں کہ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ جبرائیل صاحب قوت ملک ہے، مقرب بارگاہ ہے، حافظ آیات الہی ہے، امین وحی ہے، سید الملائکہ ہے۔ جب اتنے فضائل کا جامع ملک مل گیا تب اس خدمت کے لائق سمجھا گیا کہ اب اس قابل ہوا کہ ہمارے حبیب کے کفے پا سے اپنے رخسارے مس کر سکے۔ یہ جبرائیل کے فضائل کون بیان کر رہا ہے؟ یہ حدیثیں تھوڑی ہیں جنہیں ضعیف کر کے ٹالا جائے، یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں، ایک ایک فضیلت قرآن بیان کر رہا ہے۔
بس بندہ نواز یہی وہ موقع ہے کہ جہاں پر میں تمام دنیا کے مسلمانوں کو مخاطب بنا کے صرف ایک سوال کیا کرتا ہوں کہ ذرا سوچ سمجھ کے جواب دینا کہ جس نبی کے زیر قدم اتنے فضائل جمع ہو تو بتاؤ اس کے دوست اس ملک زکا رخسار مسکیے برود سفیر بن کے چلی دریچہ بسر کھلا دیدہ شوق واہ ہوئے قصد وضو کیا رضوان جنا نے آب کوثر پیش کیا پیغمبر نے وضو کیا 2 رکعت نماز پڑھی میکائیل آگے بڑھے سواری پیش کی ادھر پیغمبر پشت بڑا کہیں جم کے بیٹھے کہ جیسے سلیمان اپنی بساط پہ آ جائیں ادھر پائے مبارک رکعت میں آئے اور ادھر قرآن کی لفظوں میں معنی رکھے گئے ایک سلوات بھیجیں بابا سواری چلی بات ختم کرنا ہے سواری چلی اب وہ منزل آتی ہے کہ جہاں ملک کے لیے بھی دروازہ بند ہے ملک یہ کہہ کے پیچھے ہٹ رہا ہے کہ یا رسول اللہ اب اگر آگے قدم بڑھاؤں تو پر جل جائیں میں کہوں گا جبرائیل کیوں نہیں آگے بڑھتے کیا آگے قرائے نار ہے کہ جو پر جل جائیں گے یہ قرائے نار تو پیچھے چھوٹ چکا تو یاد رکھیے کہ ملک بھی اپنے نبی کی جلالت سے واقف ہے سمجھتا ہے کہ اگر نبی کی جگہ پر قدم رکھ دوں گا تو انجام میں جلنا ہوگا بس میں کہوں گا جبرائیل جب تم نے میرے نبی کا بازو پکڑ کے آگے بڑھا دیا تو تم بھی یہاں سے پلٹ جاؤ تو ملک جواب دے گا کہ کیا محمد کے جانے کے بعد میں پلٹ جاؤں سلوات جہاں محمد مجھے چھوڑ کے گئے ہیں میں اسی جگہ قائم رہوں گا اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم نے میرے نبی کا بازو پکڑ کے آگے بڑھا دیا تو سدرا پر تمہارا شغل کیا رہا تو ملک جواب دے گا کہ میں انتظار کرتا رہا کس کا انتظار کر رہے ہو ملک جواب دے گا کہ میں محمد کا منتظر ہوں آؤ جبرائیل ذرا اپنے ایمان کو تمہارے ایمان سے ملا کے دیکھوں تم بھی محمد کے منتظر ہو میں بھی محمد کا سواری آگے بڑھی واقعہ سب آپ کے پیش نظر ہیں امام راضی کا بیان یہ ہے کہ عرش کی نورانیت اس آفتاب کی نورانیت سے 10 لاکھ گنا زیادہ جس وقت جناب موسیٰ نے طور پر جا کے رب ارنی کا سوال کیا تھا تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ملک تھا جس نے حجاب ہٹایا تو اس کی نورانیت کا عالم یہ ہے کہ موسیٰ غش کھا کے گر پڑے طور خاکستر ہو گیا یہ ہے میرا نبی کہ شب معراج کروبین کی صفوں کو چیرتا ہوا جب زیر عرش پہنچا تو قرآن نے مدح سرائی کی کہ ما زاغ البصر وما طغى نہ تو پیغمبر کی آنکھ جھپکی اور نہ پیغمبر نے ادھر ادھر دیکھا یہ ادھر ادھر تو وہ دیکھے جو منزل سے ناشنا صلوات علی زیر عرش پہنچے مکالمہ ہوا سب ہوا عرض کرتے میرے معبود تو نے ہر نبی کو ایک چیز دے دی مجھے کیا عطا کیا کہ جو مانگنا ہو مانگ لو عرض کرتے میرے معبود بس ایک مرتبہ تو اپنی زبان مبارک سے مجھے اپنا بندہ کر دے وہی لفظ قرآن نے رکھی کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو لے گیا آواز آئی محمد میں نے تم کو اپنا حبیب بنایا علی کو تمہارا جانشین بنایا میرے معبود کا شب معراج اسی لیے بلایا تھا کہ علی کی ولایت کا اعلان کرانا تھا جب سے پیغمبر بھی منتظر تھے کہ کوئی کھلا میدان بھی